اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیما وارزقوہم فیہا واکسوہم قولوا لہم قولا معروفا۔ جیسا کہ آپ احباب ہیں، ہمارا درس تفسیر الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ آج ہماری سورہ مبارکہ نساء کی 5ویں آیت ہے، جس کو ہم نے موضوع سخن قرار دیا ہے۔ اس سے خداوند عالم ایک ارشاد فرما رہا ہے، جنگوں میں جن بچوں کے والد شہید ہو جایا کرتے تھے اور ان کی ذمہ داری ان کے چچا یا دیگر افراد لے لیا کرتے تھے، ان کے لیے حکم ہے کہ جب تک وہ بچے ممیز ہوں، جب تک وہ غیر ممیز ہوں، جب تک ممیز نہ ہوں، جب تک عاقل اور بالغ نہ ہو جائیں، تب تک وہ جو ان کی میراث تھی یا جو ان کے والد کے سرمایہ تھا وہ ان بچوں کے ذمہ مت کرو۔ لا تؤتوا السفهاء اموالکم، مالوں کو ان کے ذمہ مت کرو۔ کون سے اموال؟ التی جعل اللہ لکم قیما، اصل مال تو خدا کی ذات کا ہے۔ ساری کائنات جتنی بھی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری کائنات زمین اور آسمان اسی کا ہے، لیکن وقتی طور پر اس خدا نے جو قوام زندگی بنایا ہے، جس نے تمہاری معیشیت اور اقتصاد کے لیے جو نظام قائم قرار دیا ہے، وہ جو آپ کے پاس گفتگو کیا کرو۔ یہ تھی 5ویں آیت۔ 6ٹھی آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان بچوں کو مال کب دینا چاہیے؟ وہ بچے جن کے والد دنیا سے چلے گئے یا جنگوں میں شہید ہو گئے۔ وَابْتَمَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اللہ فرما رہا ہے کہ ان بچوں کو اس وقت مال دو، ان بچوں کو، ان یتیموں کو آپ آزماتے رہیں، چیک کرتے رہیں۔ کب تک؟ حتیٰ اذا بلغا، جب تک وہ نکاح تک پہنچ جائیں، یعنی اتنے وہ بالغ و راشد ہو جائیں اور شادی کے قابل ہو جائیں، تو اس وقت ان کو ان کے مال واپس کر دو۔ کہ ان کو پتہ ہو میں نے اپنا مال کہاں پہ خرچ کرنا ہے۔ اگر رشد تک پہنچ جائے تو کیا کرو؟ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، وہ مال جو ان کا تھا اور آپ اس مال کی سرپرستی کر رہے تھے، ان بچوں کی نگہبانی اور سرپرستی کر رہے تھے، وہ ان کا مال ان کو اب واپس کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، ہاں أَن يُكَبَّرُوا، کہ وہ بلوغت تک پہنچنے سے پہلے آپ ایسا نہ کرو کہ ان کو مال میں اسراف کریں۔ ایک چیز جو 1000 روپے کی ہے، آپ کہیں وہ تو کسی کا مال ہے، اس کو 2000 میں خرید لیں، یا اس جلدی میں کہ یہ جب بڑے ہو جائیں گے اور ہم جلدی کوئی ایسی چیز خرید لیں چاہے ان کے لیے ہو جس میں آپ کا نفع ہو، بلکہ ایسا نہ کریں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور ہاں جو ان کی سرپرستی کر رہے ہو، اگر تو تم غنی ہو یا جو لوگ سرپرستی کر رہے ہیں وہ غنی ہیں، تو وہ ان کے اموال میں سے نہ کھائیں، ان کے مال میں کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اپنا مال خرچ کریں۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو تم میں سے ان کی سرپرستی کر رہے ہیں لیکن ہیں غریب آدمی، فقیر آدمی، تو وہ اچھائی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، اتنا کھا سکتے ہیں کہ جن سے ان کا نظام ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، رشد کو پہنچ جائیں، تو اس وقت آپ ان کے مال ان کے ذمہ کرو۔ کس صورت میں؟ فَشَهِدْهِمْ، شہادت، شاہد، گواہ مقرر کر لو کہ میں ان کے جو والد کا مال تھا اور یہ چھوٹے تھے، پرستی میں تھے، میں ان کو ان کا مال واپس کر رہا ہوں، اس پہ گواہ بلا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، لیکن حساب کے لیے اللہ کافی ہے۔ اگر آپ نے گواہی میں گڑبڑ کی، آپ نے اموال گڑبڑ کی، تو یاد رکھے قیامت کے دن کا جو حساب ہے وہ خداوند عالم نے لینا ہے۔ اگلی آیت میں خداوند
بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ ایک زمانہ جاہلیت کا رواج تھا کہ جس خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا یا مارا جاتا، اس عورت کو اس کی میراث میں سے کچھ نہیں ملتا تھا، اور اگر اس کے خدا نہ یتیم بچے رہ جاتے تو ان بچوں کو بھی کچھ نہیں ملتا، بلکہ باقی جو دیگر رشتہ دار تھے، چاچے ممے یا جو افراد تھے، وہ تقسیم کر لیتے تھے۔ خداوند عالم نے اس آیت میں جو بری رسم تھی اس کا پردہ فاش کیا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی، اس نے کہا کہ شوہر دنیا سے فوت ہو گیا ہے، میرے بچے بھی ہیں، میری بچیاں بھی ہیں، لیکن وہی زمانہ جاہلیت پہ رہتے ہوئے جو میرے شوہر کا مال تھا وہ اس کے بھائیوں نے اور دیگر رشتہ داروں نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے، میرے بچوں کو اور مجھے کچھ نہیں دیا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ عورتوں کا اور بچوں کا حصہ نہیں ہے۔ خداوند علیہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ماں باپ یا دیگر اقربا جو مال چھوڑ کر جا رہے ہیں، للرجال ان میں سے مردوں کا حصہ بھی ہے، وللنساء نصیب اور عورتوں کا حصہ بھی ہے، مما ترک الوالدان والاقربون چھوڑ کے گئے ہیں مرنے والا یا کم چھوڑ کے گیا ہے، بہرحال جتنا بھی چھوڑ کے گیا ہے، جتنا مردوں کا حصہ ہے اتنا عورتوں کا حصہ ہے، جتنا بیٹوں کا حصہ ہے، اگرچہ بعد میں تقسیم کی میراث میں بیان فرمایا کہ مرد کا 2 برابر ہے اور عورت کا بیٹی کا 1 برابر ہے، وہ بعد میں بیان فرمایا، لیکن وہ جو پرانی غلط رسم تھی اس سے پردہ چاک فرمایا کہ نہیں، جیسے مردوں کا حصہ ہے عورتوں کا بھی ایسے ہی حصہ ہے، نصیبا مفروضا، اور یہ تو ایک طے شدہ قسمت اولو القربى والیتامى والمساکین۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب یہ تقسیم میراث ہونے لگی نا تو اس وقت اس مرنے والے کے کچھ یتیم رشتہ دار، کچھ مسکین اگر وہاں پہ موجود ہیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ تو اس میراث میں سے بھی کچھ حصہ تھوڑا سا ان کو دے دیا کرو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اعوذ باللہ، اگر کوئی یتیم بچہ، مسکین بچہ آپ کی تو اس کو نعوذ باللہ برا بھلا مت کہو، اس کو تانے مت دو، بلکہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بڑی اچھی ان سے باتیں کیا کرو، بڑی نصیحت والی باتیں کیا کرو، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔